السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے اوپر ہے۔ تو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیر کا خیال کریں گے۔ پیر جو ہے وہ ایک دم سیدھا ہونا چاہیے، جیسے میرا ہے۔ 4 انگل کا فاصلہ بیچ میں ہونا چاہیے، اور پائجامہ جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پائجامہ ہو یا لنگی ہو، پینٹ ہو، وہ ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے، اور ٹخنے سے نیچے ہونے کی وجہ سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ پھر نماز میں دقت ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے لنگی پینٹ پائجامہ کا دھیان دے لیں گے کہ اوپر ہے یا نیچے، ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں پاؤں کا خیال کریں گے کہ دونوں پاؤں قبلے کی طرف ہے کہ نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں ایسے ترچھا ہوتا ہے اور ہم اسی حال میں نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو پاؤں سیدھا ہو، انگلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ اور اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ، ہاتھ جب باندھیں تو ہاتھ قبلے کی طرف ہتھیلیاں ہوں اور انگلیاں آسمان کی طرف ہوں، انگلیاں آسمان کی طرف ہوں۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں اللہ اکبر، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ ایسے اللہ اکبر مطلب ایسے کر کے آتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلیاں آسمان کی طرف، ہتھیلی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، ایسے قبلے کی طرف ہونی چاہیے کہ اگر کعبے کا غلاف ہمارے سامنے ہو، کعبہ ہمارے سامنے ہو، تو ہماری ہتھیلیاں کعبہ میں چپک جائیں۔ ٹھیک، یہ ہو گیا۔ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ کان کی لو تک، کان کی لو تک اٹھانا سنت ہے۔ کان میں ٹچ کرنا، چھلانا یا کان پکڑنا یہ ضروری نہیں ہے، یہاں تک اٹھانا ضروری ہے۔ ٹھیک، اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ انگوٹھا اور یہ چھگلی، ان دونوں سے گٹھا بنائیں گے، حلقہ بنائیں گے، اور اس گٹھے کو پکڑ لیں گے، بائیں ہاتھ کے گٹھے کو، جس طرح میں کر رہا ہوں اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، اب یہ ہاتھ پورا نیچے چھوڑ دے۔ نیچے چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ پورا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ تینوں کلائی پر رہے۔ اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھا جاتا ہے۔ اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم، یہ لفظ ثنا جو ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ بعض مرتبہ بعض لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، ثنا نہیں پڑھنا چاہیے، چونکہ ثنا الفاظ جو ہے یہ اردو الفاظ ہے، اور نماز ساری کی ساری عربی الفاظ میں ہے۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آخر میں ولا الضالین میں مد زیادہ ہے تو اس کو لمبا کھینچ کے پڑھیں۔ ولا الضالین کے بعد آہستہ آمین کہیں۔ بعض مرتبہ بعض لوگ زور سے آمین کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب ولا الضالین پر آمین کہتے ہیں اس وقت، اور فرشتے کی آمین، یعنی ہماری آمین اور فرشتے کی آمین اگر دونوں میل کھا جاتی ہے تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتے کی آواز تو سنائی نہیں دیتی ہے، اس لیے ہماری بھی آواز آہستہ ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، مثال کے طور پر پڑھ لیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اب رکوع میں جانے کا طریقہ، رکوع میں جب جائیں
تو اس طریقے سے جائیں، اللہ اکبر۔ رکوع میں سر اور کمر یعنی سرین دونوں ایک برابر ہونی چاہیے۔ بعض لوگ سر ایک دم ایسا نیچے کر لیتے ہیں، بعض لوگ سر ایسے اٹھائے رہتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور یہ پیر ایک دم سیدھے ہونے چاہیے، مطلب پڈلیاں، اور اس پر ایسے گھٹنے کو ایسا پکڑے کہ جیسے کوئی بڑی چیز پکڑتے ہیں، جیسے بڑی چیز کوئی پکڑتے ہیں تو ہاتھ کھلا ہوتا ہے، اس طریقے سے گھٹنے کو بھی پکڑا جائے گا جس طرح کوئی بڑی چیز پکڑی جاتی ہے۔ اور اس دوران نگاہ جو ہے دونوں انگوٹھے کے بیچ میں ہوگی، اور پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 بار یا 5 بار یا 7 بار۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد کیا پڑھیں گے ربنا لک الحمد۔ یہ قومہ کرنا یعنی رکوع کے بعد جو سیدھا کھڑا ہونا، یہ کھڑا ہونا واجب ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ جائے ابھی پورا کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے، یہ طریقہ غلط ہے۔ پورا کھڑے ہو جائیں، اگر آپ کا قومہ نہیں ہوا تو آپ نے واجب کو چھوڑ دیا، یعنی آپ کو پھر اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اب سجدے میں جانے کا طریقہ، یہ طریقہ جو ہے یہ حشاش بشاش نوجوانوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ نہیں ہے کرنے کو، تو سب کوئی اس پر عمل کر سکتے ہیں، مگر خاص طور سے وہ حضرات جو حشاش بشاش ہیں یعنی تندرست ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طریقے سے سجدہ کریں۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ ویسے ہم بور کرتے ہیں، ہینڈ پمپ کا جو بورنگ ہوتی ہے تو پائپ اس کا جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ ایسے نیچے جاتا ہے، اس طریقے سے سجدے میں جایا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے ایسے جاتے ہیں سجدے میں، ایسے چل جاتے ہیں ایسے، اور بعض لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے پورا ایسے چل جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ سجدے میں جانا ہے طریقے سے، طریقہ یہ ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں، یہ ڈائریکٹ ایسے بیٹھ جائیں، ایسے، ایک بار پھر سے بتاتا ہوں، ایسے بیٹھ جائیں، یعنی جب سجدے میں جائیں تو یہ سر جو ہے ایک دم سیدھا قبلہ ہی کی طرف ہو، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھیں، اس کے بعد پیشانی رکھیں۔ اب اس میں پڑھیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ سجدے میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ انگلیاں جو ہیں اس طریقے سے ملی ہوئی ہوں، جس طریقے سے میری ملی ہوئی ہے، یہ انگلیاں بعض مرتبہ لوگوں کو ایسی کھلی رہتی ہیں، تو انگلیاں قبلے سجدے کے دوران ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور سجدہ جو ہے دونوں ہاتھ کے بیچ میں کرنا ہے۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دونوں ہاتھوں پہ سجدہ کر لیتے ہیں، یعنی ایسے ہاتھوں پہ سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ جو ہے، اور سجدے کے دوران ناک اور ماتھا دونوں زمین میں سٹے ہونے چاہیے۔ اب اس کے بعد التحیات کا طریقہ جو ہے، التحیات میں جو بیٹھیں تو ہاتھ یہاں پر رکھیں، بعض لوگ ایسے لٹکائے رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایک دم اوپر رکھے رہتے ہیں، تو یہاں پر رکھیں، بیچ میں یہاں رکھیں، اور انگلیاں اپنی حالت پر رہیں۔ اب اس کے بعد التحیات پڑھیں گے۔ التحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے، تو اشہدو سے پہلے یہ انگلیاں ایسے موڑ لیں، اس کے بعد یہ دونوں انگلیوں کا حلقہ بنا لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انگلی اٹھانے میں خیال رکھیں کہ بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ آسمان کی طرف انگلی اٹھا دیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، اور بعض مرتبہ لوگ بہت ہلکا سا اٹھاتے ہیں اور گرا لیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پر گرائیں، اور یہ جو حالت ہے انگلیوں کے اس طرح سے، یہ جب تک سلام نہ پھیرا جائے تب تک اس کو باقی رکھنا چاہیے۔
اچھا، اس کے بعد اب سلام کا طریقہ. سلام جب پھیرا جائے تو بعض لوگ سلام ایسے پھرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یہیں سے سلام شروع کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سنت کے خلاف ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ سلام جب پھیریں، السلام سامنے ہوگا، علیکم پہ چہرہ گھم موڑیں گے، اور ورحمۃ اللہ پہ ختم کریں گے سلام کو. پھر جب دوسرا سلام کریں گے پھر چہرہ سیدھا کر لیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور جب سلام پھیرتے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے، فرشتوں کی نیت ہونی چاہیے، اور اگر جماعت کے ساتھ ہے تو تمام مقتدیوں کی، اور اگر جماعت کے ساتھ نہیں ہے تو نیک جنوں کی. امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات پوری سمجھا لے گیا ہوں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات کو نماز پڑھنا نہیں آتا ہے انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.